عمران خان کا رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ کا عندیہ، ضلعی صدور اور جنرل سیکریٹریز کے اجلاس میں ہدایات جاری۔ عوام کی بھرپور شرکت یقینی بنائے جائے، نچلی سطح کی قیادت کو محنت کرنا ہے، حقیقی آزادی اب نہیں تو کبھی نہیں۔ پنجاب کی قیادت لانگ مارچ سے قبل تمام توجہ ضمنی انتخابات پر مرکوز کرے، چیئرمین پی ٹی آئی۔ عمران خان کی معافی قبول، توہین عدالت کا نوٹس خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا معافی کا بیان حلفی اور رویہ قابل اطمینان، کچہری جا کر خاتون جج سے معافی مانگنا اچھا اقدام ہے۔ سابق وزیر اعظم کے رویے پر کیس ختم کر رہے ہیں، انہوں نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے، مجرموں سے نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ اسحاق ڈار ہی چھوڑ کر ملک سے بھاگے تھے، یہ سمجھتے ہیں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ موجودہ الیکشن کمشنر کے ہوتے شفاف انتخابات ممکن نہیں، لگتا ہے چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا جیالہ اور ہمارا دشمن ہے۔ مریم نواز کا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں۔ عمران خان کا ٹی وی انٹرویو۔ لاہور ہائی کورٹ کا مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم، عدالت نے لیگی رہنما کی درخواست منظور کر لی۔ میرے موکل کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، 4 سال گزرنے کے بعد بھی نیب نے ریفرنس یا رپورٹ جمع نہیں کرائی، امجد پرویز کی دلائل۔ پاسپورٹ واپس کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، نیب کے وکیل کا موقف۔ مخالفین آ جائیں تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، اپنے ہوں تو زمین پر بچ جاتے ہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ میرا پاسپورٹ 3 سال بعد مجھے واپس کر دیا گیا، جو کیس کبھی بنا ہی نہیں، اس میں پاسپورٹ ضبط کیا گیا۔ مجھے تفتیش کے لیے 3 ماہ نیب میں حبس بے جا میں رکھا گیا، کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں بھی قید کیا گیا۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹ۔ مسلم لیگ کاف کے لیے بھی بڑا ریلیف، مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد جاوید نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ Absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. جو انفارمیشن، جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے اور انٹرفیسنگ نہیں ہے، تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے یہ؟ This should be trashed. It's a joke. یہ تو ایک اسٹیشنری چیز ہے جس میں آپ فگر بھر دیں، that's it. It is deficient to our requirements. میری عرض یہ تھی اس کو اوپننگ کر دیں اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے قائم ڈیش بورڈ مسترد، وزیر اعظم شہباز شریف کا معیار پر اظہار برہمی، افتتاح سے انکار۔ بیبی فوڈ اور متاثرین کے لیے رضائیاں کہاں جا رہی ہیں، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ یہ ڈیش بورڈ نہیں، مذاق ہے، شہباز شریف کی گفتگو۔ وزیر آئی ٹی کی غلطیاں درست کرنے کی یقین دہانی، وزیر اعظم کی 1 ہفتے میں ورلڈ کلاس ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت۔ غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بلا دینا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں فیصلہ ہونا ہے تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، میرٹ پہ کرنا ہے۔ وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو؟ پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ تحریک انصاف سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، جدوجہد کے بعد قوم کو فتنے سے آزادی ملی۔ عمران خان دھرنے کے لیے تیار ہیں تو رانا ثناء اللہ کی بھی پوری تیاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان۔ فارن فنڈنگ اوپن اینڈ شٹ کیس، عمران خان کو جلسوں میں اہم تعیناتی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے، یوسف رضا گیلانی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، امپورٹڈ پارٹی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس پہ آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے۔
تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ, اور اس میں بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن کب ہو. ڈالر کی قدر حقیقی نہیں, اصل قیمت 200 روپے سے کم ہے. جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں. سیلاب کے دوران پیٹرول کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. مفتاح اسماعیل سمیت سب کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. IMF کو ڈیل کرنا آتا ہے. نواز شریف کے علاج میں کورونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی. امید ہے انہیں بھی مریم نواز کی طرح انصاف ملے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار. ہمارا گروتھ کا ماڈل صحیح نہیں, ملک کو امیر طبقے نے گھیر رکھا ہے. پاکستانی برآمدات میں ناکام ہو چکے ہیں. پچھلے دور میں 5 مہینے وزیر خزانہ رہا, پھر 5 مہینے جیل میں. سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کراچی میں تقریب سے خطاب. آئین سے صادق اور امین کی عبارت ختم کرنے کا بل ایوان بالا میں پیش. آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کر کے صادق اور امین کو راست گو اور وفا شعار میں بدلا جائے. پیپلز پارٹی کی استدعا. PMC کو واپس PMDC بنانے سے متعلق بل. سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ کیا. PTI سینیٹرز نے بل کی کاپیاں پھاڑ دی. Against the motion, may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. PTI کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں FIA کی تحقیقات جاری. خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن عاطف خان انکوائری ٹیم کے سامنے پیش. حکام نے سوال نامہ تھما دیا. 1 ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی ملاقات. تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر اظہار تشویش. پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنس ایکٹ جلد منظور کرانے پر اتفاق. منشیات کے سدباب کے لیے خود مختار ادارہ قائم کیا جائے گا. منشیات کے استعمال پر متعلقہ تعلیمی ادارے کے مالکان اور ملازمین ذمہ دار ہوں گے. پرویز الہی. اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کا امکان. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ. امریکی خام تیل کی قیمت 5% بڑھ کر $83.48 فی بیرل ہو گئی. برطانوی خام تیل 4.5% اضافے کے ساتھ $88.95 فی بیرل میں فروخت. ریل کا پہیہ پھر رک گیا. ٹرین ڈرائیورز اور عملے نے سندھ کے ٹریک کو ناقابل استعمال قرار دے دیا. حکام نے 20 اکتوبر تک بکنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی. سندھ میں بارشوں کے باعث 26 اگست کو ٹرین سروس معطل ہوئی تھی. پولیس حراست میں خاتون کی ہلاکت کے خلاف احتجاج. ایران میں مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی. فسادات کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی. سویڈش ماہر حیاتیات سوانتے پابو نے طب کا نوبل انعام جیت لیا. نوبل انعام انسانی ارتقاء پر ان کی دریافتوں پر دیا گیا. آج فزکس اور کل کیمسٹری کے شعبوں کے لیے اعلان کیا جائے گا. 6 روز میں 6 شعبوں میں ایوارڈز دیے جائیں گے. چیئرمین PCB قومی ٹیم کی پرفارمنس سے مطمئن. پاکستانی ٹیم کا کھیلنے کا اپنا انداز ہے جس میں کوئی برائی نہیں. ٹیم کی جیت کا تناسب 80% ہے. شائقین نے اسٹیڈیم بھر کر دل خوش کر دیے. رمیز راجہ.